ناظرین، معراج کی رات حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان کی سیر کرنے کے بعد آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ سونے کی کرسی پر ایک مکان سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ مکان کیا ہے اور یہ بزرگ جو کرسی پر بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکان بیت المعمور آسمانی کعبہ ہے اور یہ بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، چونکہ دنیا میں انہوں نے کعبہ بنایا تھا اور لوگ اس کا اب تک حج کرتے ہیں۔ اسی طرح آسمان کے فرشتوں کا یہ کعبہ ایسا ہے کہ 70,000 فرشتے ہر روز اس کی زیارت کو آتے ہیں اور پھر قیامت تک ان کو آنا نصیب نہیں ہوتا، اور یہ بچے مسلمانوں کے کم سن بچے ہیں جو مر گئے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں رہتے ہیں۔ یہ باتیں سنتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور بہت سی مبارکبادیاں دے کر فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ جنت کی زمین نہایت بہتر اور قابل زراعت ہے، اس میں درخت لگا کر باغ و بہار بنانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جنت کی زراعت کے کیا طریقے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نیک اعمال کرنا اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا، اور نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمد للہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھنا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر بیت المعمور میں داخل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایسے مقام عالی پر کھڑے ہو کر اذان کہی جہاں آج تک کوئی مقرب سے مقرب فرشتہ نہ پہنچ سکا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے آپ کے مؤذن فرشتہ کو خدا تعالیٰ نے یہ مقام عالی مرحمت فرمایا۔ اب فرشتے نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، صدق عبدی انا اللہ اکبر، میرا مؤذن سچا ہے، میں اللہ سب سے بڑا ہوں۔ مؤذن نے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سچا ہے مؤذن، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ مؤذن فرشتے نے کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے ان کو اپنا امین بنایا، میں نے ہی ان کو سب پر برگزیدہ کیا۔ اس کے بعد مؤذن فرشتہ نے کہا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، چلو نماز کی طرف، چلو بھلائی کی طرف۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، سچا ہے مؤذن، میں نے ہی نماز کو فرض کیا ہے، جو شخص اس کو ادا کرے گا سارے گناہوں سے پاک کر دوں گا۔ اس کے بعد عرض کیا گیا، یا نبی اللہ، چلیے نماز پڑھائیے۔ بیت المعمور میں حضور علیہ السلام امام بنے، سارے آسمان کے فرشتوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، سارے فرشتوں کو آپ کی اقتداء کا شرف حاصل ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی جس طرح یہ فرشتے جمع ہیں اسی طرح میری امت کے لیے بھی ایک دن ایسا عطا فرما جس میں سب جمع ہو کر عبادت کریں۔ حضور علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور جمعہ کا دن اسی طرح کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا۔ بیت المعمور میں جمعہ کے دن فرشتے اسی طرح جمعہ پڑھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دیتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام خطبہ پڑھتے ہیں اور حضرت میکائیل علیہ السلام امامت کرتے ہیں۔ پھر 7 آسمانوں کے فرشتے ان کی اقتداء کرتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر ہر ایک یوں کہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس اذان کا ثواب میں نے حضور علیہ السلام کی امت کے جمعہ کے مؤذنین کو دے دیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اس خطبے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جمعہ کے خطیبوں کو دے دیا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اس امامت کا ثواب حضور علیہ السلام کی امت کے جمعہ کے اماموں کو دے دیا۔ تمام فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی نماز کا ثواب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام جمعہ کی نماز پڑھنے والوں کو دے دیا۔ سب فرشتے اپنے اپنے اعمال کے ثواب کے متعلق کہہ چکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتو، جب تم نے ایسی سخاوت کی ہے، میں تو خالق ہوں، تم گواہ رہو کہ میں نے جمعہ پڑھنے والوں کے گناہ بخش دیے اور انہیں آخرت کے عذابوں سے امن دے دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر بیت المعمور سے باہر تشریف لائے تو اس امامت کے سلسلے میں آپ کو 3 خطاب عطا ہوئے۔ یا محمد انک سید المرسلین، اے نبی تم سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہو۔ یا امام المتقین،
اے نبی، تم جہاں بھر کے متقی پرہیزگاروں کے امام ہو، وقائد الغر المحجلین، اور تم وضو کی وجہ سے نور سے جو پنج کلیان ہوں گے ان کو جنت کی طرف لے کر چلنے والے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے سامنے سارے نبی پیش ہوئے، کسی نبی کے ساتھ 40 مسلمان تھے اور کسی کے ساتھ 2، اور بہت سے ایسے پیغمبر نظر آئے جن کے ساتھ ایک مسلمان بھی نہیں تھا، یعنی ساری عمر میں ان پر کوئی شخص بھی ایمان نہیں لایا۔ جب تمام نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر چکے، تب ایک عظیم الشان گروہ اہل اسلام کا آپ کے سامنے پیش ہوا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی کثرت دیکھ کر خیال ہوا، شاید موسیٰ علیہ السلام کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی، اور آپ کو کچھ ملال بھی ہوا۔ فوراً وہ امت آپ کی نظروں سے غائب ہو کر ایک دوسری امت جو پہلی امت سے 1000 درجے زیادہ اور کثرت سے تھی آپ کے سامنے پیش ہوئی، اور کہا گیا، حضرت آپ غم نہ فرمائیں، یہ آپ کی امت آپ کے سامنے حاضر ہے جو تمام امتوں سے زیادہ ہے۔ آپ کی امت میں سے اس جماعت کے سوا ایک اور جماعت ایسی بھی ہے جن میں 70,000 بلا حساب و بلا سوال جنت میں جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت ملاحظہ فرما کر خوش ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا کی طرف چل دیے۔ سدرۃ المنتہا ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی ٹہنیاں سونے کی اور پتے ہاتھی کے کان کے برابر، اس کے پھل زمرد کے اور اس قدر بڑے جیسے بڑے بڑے گھر۔ اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے اعمال وغیرہ وہاں جا کر منتہا ہو جاتے ہیں، اور عرش کے احکام بھی وہاں آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی مسرت میں تمام آسمانوں کے فرشتے اجازت لے کر اس درخت پر اس قدر جمع ہو گئے تھے کہ اس کا ایک پتا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آسمان کے تاروں یا جنگل کی ریت کی طرح بے گنتی فرشتے ہی اس درخت پر نظر آتے تھے۔ اچانک اس درخت پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی جیسی کوہ طور پر ہوئی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ طور کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، لیکن یہاں نہ حضور علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور نہ سدرہ پر کچھ اضطراب ہوا۔ اس درخت پر جمع شدہ فرشتوں نے آپ کو دیکھ کر سلام عرض کیا اور بے حد خوش ہو کر کہنے لگے، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی آمد بہت خوش کرنے والی ہے، آپ کا چہرہ مبارک کا دیکھنا بے حد دل لبھانے والا ہے، آپ کے راستے کی خاک ہمارے سر کا تاج بنے، آپ کی عمر کی ہر رات ایسی ہی شب معراج ہوتی رہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو کیا تحفہ پیش کریں؟ قیامت تک جو ہم اطاعت کریں گے اس کا ثواب آپ کی امت کو بخشتے ہیں۔ ناظرین، جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے اس وقت سے سدرہ کے پاس ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، اب تک کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس پر بیٹھ سکے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس کرسی پر بٹھایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آرزو ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میرے ٹھہرنے کی جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھیے تاکہ آپ کے قدموں کی برکت سے میری جگہ مبارک ہو جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ سدرہ کے تمام فرشتوں کے ساتھ مقام جبریل میں 2 رکعت پڑھیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے سدرہ کے پاس ایک نہر دیکھی جس کے کنارے پر یاقوت، موتی، زبرجد کے خیمے تھے، اور وہاں خوش آواز پرندے چہچہا رہے تھے، تاروں کی طرح کٹورے رکھے ہوئے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ میں نے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور یہ کوثر ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس حضور اکرم صلی